بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم یونٹ نمبر 2 کے پیج 25 پہ لٹریری ڈیوائسز، جس میں نیونسز اور یوفیمزم اور آکسیمورن، یہ کچھ اسٹوڈنٹس نے کہا تھا کہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائیں، تو یہ آج ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے اس کو شروع کرنے سے پہلے اس کو لائک سبسکرائب کر دیں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. لٹریری ڈیوائسز آر دا بلڈنگ بلاکس آف لٹریچر. لٹریچر کہتے ہیں ادب کو، بلڈنگ بلاکس بلاک ہیں. لٹریچر آر سم کمپلیکس پارٹ آف لٹریچر، مور کمپلیکس پارٹ آف لٹریچر. یہ ایک پیچیدہ حصہ ہے لٹریچر کا، ادب کا. It is a technique that writers express their feelings and ideas at a large scale. اپنے جذبات اور اپنے خیالات کو ایک بڑے پیمانے تک پہنچاتا ہے. پہلا ہے یوفیمزم. یوفیمزم کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. یہ ایک لٹریری ڈیوائس ہے. It is a mild or indirect word of expression substitute for one considered to be too harsh or blunt when referring to something distasteful, inappropriate. سادہ لفظوں میں کہیں گے ایک نرم یا معتدل لفظ. سخت لفظ کے بدلے ایک نرم لفظ استعمال کرنا. بریکٹ میں ہے A mild word instead of unpleasant word. مائلڈ ہوتا ہے معتدل لفظ، بجائے ناخوشگوار لفظ کے بدلے ایک معتدل لفظ. جب ہم اس کی ایکسرسائزز، اس کی ایگزامپلس کریں گے تو زیادہ بہتر سمجھ آئے گی. تو یہ ہے یوفیمزم. ایگزامپلس آف کامن یوفیمزم انکلوڈ سیئنگ سمتھنگ لائک پاسڈ اوے. پاسڈ اوے کا مطلب گزر جانا، اور انسٹیڈ آف ڈائڈ، یعنی ڈائڈ لکھنے کے بجائے ہم وہاں پہ لکھ دیں گے پاسڈ اوے. پاسڈ اوے گزر گیا. یہ ایک نرم لفظ ہے، ایک مائلڈ لفظ ہے، بجائے کہ جسے اردو میں کہتے ہیں کہ وہ مر گیا، یا ہم کہتے ہیں وہ گزر گئے، وہ اس دنیا سے چلے گئے. تو یہ ہے یوفیمزم. اور سینگ یو ہیو ٹو لیٹ گو. لیٹ یو گو، لیٹ یو گو لفظ جو ہے یہ مائلڈ ہے. انسٹیڈ آف، اس کے بجائے یو آر فائرڈ. فائر کا مطلب ہوتا ہے نوکری سے نکال دینا. تو فائرڈ کے بجائے، فائرڈ ایک سخت لفظ ہے، اس کے بجائے ایک نرم لفظ استعمال ہوا ہے لیٹ گو. اس کے علاوہ مزید ایگزامپلس سے آپ کو بہتر سمجھ آئے گی. مور ایگزامپلس. سک. اب سک کے بدلے ایک نرم لفظ ہوگا انڈر ویدر. اگر انڈر ویدر کہیں گے اس کا مطلب بھی بیمار ہی ہوگا، لیکن کہنے میں فرق ہے. جاب لیس. اگر جاب لیس ہے ایک بندہ، کوئی نوجوان ہے وہ جاب لیس ہے، تو اس کو جاب لیس کہنے کے بجائے اس کو بٹوین جاب، یہ اس کا یوفیمزم ہے. اگلی، اگر کوئی بدصورت ہے تو اس کو اگلی کہنے کے بجائے یونیک لکنگ، یعنی منفرد دکھائی دینے والا. چیٹ ہے، چیٹ کے بجائے اسٹیپ آؤٹ. تو یہ تھے ہمارے یوفیمزم. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. اگر سمجھ آ گیا ہے تو لائک کا بٹن دبا دیں. این آکسیمورن. آکسیمورن کیا ہے؟ یہ بھی ایک لٹریری ڈیوائس ہے. اب اس کو ہم سمجھاتے ہیں. از دا کمبینیشن آف opposite or extremely dissimilar words
اپوزٹ اس کے متضاد لفظ یا الٹ لفظ، یا ایکسٹریملی کا مطلب ہوتا ہے انتہائی ڈسملر، جو بالکل نہ ملتے ہوں. انٹو اے سنگل فریز، فریز ہوتا ہے چھوٹا جملہ، فریز چھوٹا جملہ. جیسے ایپلز آر ریڈ. اب یہ نہیں پتا کہ ایپلز آر ریڈ یہ پورا فریز ہے کہ نہیں. یا رننگ فاسٹ، یہ بھی ایک فریز ہے. یا اس کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریڈ امبریلا، یہ بھی ایک فریز ہے. تو یہ آکسیمورن یہ ہے کہ دو اپوزٹ لفظ استعمال کی جاتے ہیں. جیسے ڈیفننگ سائلنس، ڈیفننگ ہوتا ہے بہرا کر دینے والی، سائلنس ہوتا ہے خاموشی. اب ایک طرف بہت شور، ایک طرف خاموشی. alone together، alone اکیلا، together اکٹھے، یہ بھی اپوزٹ ہیں. یہ دو لفظ، یہ ایک فریز ہے، alone together ایک فریز ہے، سنگل فریز ہے، اور اس کو کہتے ہیں آکسیمورن. ڈیفینیٹلی، ڈیفینیٹلی، مے بی. ڈیفینیٹلی کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، مے بی کا مطلب ہوتا ہے شاید. اور آل ایگزامپلز آف کامن آکسیمورن. کچھ اور مثالیں دیتے ہیں. سم ادر ایگزامپلس، بیٹر سویٹ، بیٹر ہوتا ہے کڑوا، سویٹ ہوتا ہے میٹھا. اوپن سیکرٹ، اوپن بھی اور سیکرٹ بھی، سیکرٹ راز، اوپن کھلا. اوریجنل کا مطلب ہوتا ہے اصل، کاپی کا مطلب ہوتا ہے نقل. مائنر کرائسس، مائنر معمولی، کرائسس کا مطلب بہت بڑا مسئلہ. اب آئی ہوپ کہ یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو تھوڑا سا ہم اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. یوفیمزم کیا ہے؟ سخت لفظ کو نرم کے ساتھ ریپلیس کر دینا. آکسیمورن کیا ہے؟ دو اپوزٹ کو آپس میں ملا دینا. اب یہ دونوں ڈیوائسز ہیں. نیوانسز کیا ہے؟ نیوانس a small difference in sound, feeling and meaning. It is the sensibility to awareness of or ability to express delicate shading. یعنی بہت ہی باریکی والی چیزیں جو کہ اس میں استعمال کی جاتی ہیں، اور اس کے میننگ میں بھی ہلکا سا فرق ہوتا ہے، فیلنگ میں بھی ہوتا ہے، ویلیو قدر میں بھی ہوتا ہے. تو یہ ہے اسمال ڈفرینسز کو جو ہے وہ نیوانسز کہتے ہیں. جیسے شی لیوڈ ان اے کوئنٹ ولیج، وہ رہتی ہے ایک عجیب گاؤں میں. اب کوئنٹ جو ہے یہ ایک نیوانس ہے. کوئنٹ کا مطلب ہوتا ہے عجیب. نمبر 2 ہے ہز ایٹیٹیوڈ از لائک اے جینٹل تھنڈر اسٹارم. جینٹل تھنڈر اسٹارم یعنی کہ ہلکا طوفان. اب اس کے اندر کیا باریکیاں ہیں، یہ جب پورا پیرا پڑھا جائے تو پھر اس کی سمجھ آتی ہے. چارمنگ ان اٹس ڈکے، یعنی پرانا ہونے کے باوجود وہ پرکشش تھا. تو یہ چیزیں ہیں، یہ لٹریری ڈیوائسز ہیں کہ جو پڑھنے سے آپ کے جو نالج ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی کمپلیکس بھی ہوتی ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تھینکس فار واچنگ.